تو ایک بڑی تعداد دیکھ کر کہیں گے یار دیکھو، ایک تو یہ اللہ والا بھی ہے، ایک تو اچھا آدمی بھی ہے، سچ بھی بولتا ہے، اور ساتھ دیکھو لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور غیبی مدد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ معجزہ، یعنی انجلیکا بھائی یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب پر ایمان پتہ کیسے لے کے آئے تھے؟ مرزا صاحب نے بیان کیا، مرزا صاحب نے اپنے نشان کے طور پر بیان کیا ہوا ہے حقیقت الوحی کے اندر کہ کچھ لوگوں کی دعائیں میں نے کی قبول ہو گئیں تو وہ پلٹ آئے، یعنی مرزا صاحب کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں تو لوگ ایمان لے آئے مرزا صاحب پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں معجزات، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے کہا معجزات ایسی دلیل نہیں ہوتے کہ جس کو ہم حتمی دلیل کہیں، مگر یقینی طور پر وہ ایک تائیدی دلیل ضرور ہوتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ درست بات ہے۔ ہاں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے، مجھے صرف اتنا پتا چلا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں آیا نا اس مسجد کے قریب جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست دیا کرتے تھے، کہتے میں نے آ کے آپ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا یہ چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کوئی تعلیم آئی ہے، نہ انہوں نے حتیٰ کہ کوئی اخلاق بھی نہیں بھی دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ تو سبحان یہ اللہ۔ ہاں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انبیاء ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، وہ سراپا ہدایت ہوتے ہیں، چلتے پھرتے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اسلام لے لیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو نہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو بڑے ہی اللہ معاف کرے دنیا دار لوگ ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ، بات لمبی نہیں کرتا، مگر یہ کہ الحمدللہ انجلیکا بھائی نے سچ کو قبول کیا، مجھے خوشی ہوئی، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی۔ جزاکم اللہ واسطہ جزا عمر بھائی۔ عمر بھائی بات چل رہی تھی پتہ کس بات کے اوپر؟ جی جی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک چیز مرزا صاحب نے خود ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ تقریباً تمام تر صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، اور ان کے اترنے کا بھی یہی عقیدہ انہوں کا تھا۔ اب اس کے بعد ان صحابہ کے اس عقیدے کو مرزا صاحب نے ٹھیک سمجھا یا غلط سمجھا، لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ ان کا تھا یہ عقیدہ۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر ان صحابہ کے عقیدے پہ آج میں کھڑا ہو کے کہوں کہ میں صحابہ کے اس عقیدے کے ساتھ ہوں، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر وہ جماعت ہوگی جو ناجی ہوگی، تو میں کیوں نہیں ہوں اس جماعت کے اندر؟ اور آپ کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ غلطی پر تھے، ان کو غلطی پر ہوتے ہوئے کہتے ہوئے آپ اس عقیدے کے گروہ کے اندر کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کریں۔ بڑا زبردست معاملہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں، جیسا آپ نے کہا۔ مرزا صاحب کی تحریروں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کی اس پر متعدد آراء تھیں جو باہم متضاد دکھائی دیتی ہیں۔ تھوڑی سی تردد اور تھوڑے سے غور و فکر کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر تو متفق ہیں چیزیں ہمارے اسلاف کی کتب میں، کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اسلاف بتاتے ہیں کہ وہ اسی عقیدے پر تھے، یعنی یہ علم آپ کو ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایک بھی صحابی کا اوتھینٹک کال ہمیں ملتا ہو کہ وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، ایسا کوئی بھی اوتھینٹک کال ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے اوتھینٹک سند کے ساتھ۔ تو اگر یہی ہے جو ہم نے دیکھا، تو پھر ما انا علیہ و اصحابی کی کیٹیگری میں عقائد کے اعتبار سے تو پھر یہی آئے گا ساحل بھائی۔ اچھا، پھر کمال بات یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حکمت نے ان کے ہاتھ سے یہ تصرف کروایا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں مرزا صاحب نے قرآن کی آیتیں مینشن کر کے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں سیاسی طور پر آئیں گے اور وہ زندہ ہیں۔ تو میرے خیال سے قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ خیر، انجلیکا بھائی کو سنیں گے، اگر اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اچھا لگے گا۔ نہیں، مجھے تو آپ کی وہ کوئی بات پلے نہیں پڑی جو آپ نے کہا کہ
सियासी तौर पर आएंगे, ये कहाँ पर लिखा है क्या? ये तो मुझे मैंने कभी नहीं सुना आज अच्छा, तक। नहीं सुना आपने? साहिल भाई, आप सिस्टम के पास हैं अपने प्यारे भाई? अभी मैं थोड़ा सा बाहर आऊँ क्योंकि मुझे लगा कि अब आप आ गए हैं तो मैं इतना ना भी कंसंट्रेट कर पाऊंगा, तो कोई बात। अच्छा, ठीक है। अपना अंजलिका भाई, आप चाहते हैं मैं आपको डिस्प्ले करवा दूं? मैं थोड़ा सा अपने रूम से, थोड़ा स्टडी रूम जो मेरा है उससे दूर हूँ थोड़ा, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारम में है, यानी रूहानी खजान का वॉल्यूम 1 में ही मेरे ख्याल से गालबन 400 कुछ सफ़ा है। अगर मैं कहेंगे आप, यानी कहेंगे तो मैं आपको ओपन कर दूंगा। उसमें मिर्ज़ा साहब ने हाशिया में एक चीज़ लिखी है, ये जो सूरह सफ़ की आयत है ना 61 नंबर, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ये जो सूरह सफ़ की आयत है, इसको मेंशन करके मिर्ज़ा साहब ने बयान फरमाया है कि इस आयत से ये पता चलता है कि ईसा इब्न मरियम जो हैं वो दोबारा दुनिया में नाजिल होंगे और सियासी जो है वो गलबा हासिल करेंगे। ये सियासी वर्ड है वहाँ पर। आपने मेरे ख्याल से अंजलिका भाई आपके इल्म में नहीं है, यही हम अपने दोस्तों से, हमारे अहमदी भाइयों से ये इसरार करते हैं कि खुदारा जो हम हवाला दें, प्लीज़, हमें पता है आप हमसे नाराज़ हैं, हमें पता है आपको हम पे गुस्सा होगा, मगर एक बार अल्लाह के लिए हमारे दिए हुए हवालों के ऊपर एक बार थोड़ा सा नज़रसानी करें। उम्मीद है आपको बड़ी नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भाई मेरे उठने से मुझे बचा सकता है और वो ये ये लिख सकता जाहिद है भाई कि कर मैं सकते हैं, जाहिद भाई ने आपको बचा लिया, जाहिद भाई आ गए हैं। अच्छा, जायद भाई आ गए, गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद। जायद भाई देखें, अंजलिका भाई का ये हक बनता है कि अगर वो किसी हवाले का मुतालबा करें तो हम उनको दिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ बराए करम, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ये नहीं देखा सियासी वाला वर्ड, तो ये ज़रा प्लीज़ दिखा देंगे। सियासत मुल्की, ये अल्फाज हैं, सियासत मुल्की, यानी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है, यानी वो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे या ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीड करेंगे, यानी वो ए पॉलिटिकल नहीं होंगे, यानी रूहानी नहीं होंगे। जी, जी भाई प्लीज़। पहली जिल्द है ब्राहीन अहमदिया हिस्सा। 591 है, 591 और 601 दोनों पेज पे। हाँ ठीक है, 591 और आगे भी ठीक है, गुड, यानी इसका मतलब है 400 प्लस पेजेस में था, ठीक है। ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारम होगा, मगर रूहानी खजान का वॉल्यूम फर्स्ट ही बनेगा। बिलाल हनीफ भाई भी आए हैं जी, उनको भी ले लें। तो ये अच्छा, फिर मिर्ज़ा साहब ने हकीकतुल वही के अंदर जाकर इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि उन्होंने ब्राहीन अहमदिया के अंदर वही अकीदा लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और कुर्ब क़यामत में दोबारा आएंगे, ये अकीदा उन्होंने लिखा था। खैर ये तो मशहूर बात है, ये अंजलिका भाई को भी पता होगा कि मिर्ज़ा साहब का पहले अकीदा क्या था, मगर ये सियासत मुल्की के अल्फाज उन्होंने लिखे हुए हैं। जी भाई प्लीज़, जायद भाई। अस्सलाम सब भाई को अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जनाब, अहलन अहलन। तो हाँ जी, किधर गए? दूसरा, इसके अलावा भी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से मिर्ज़ा साहब के जो दीगर कुछ वजाहतें हैं और जो उन्होंने मज़ामीन बयान किए हैं, उससे भी आपको अक़ली तौर पर यही तकाज़ा पैदा होता है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को ही आना चाहिए। वो तकाज़े पूरे होते हैं उससे, कई चीज़ों के। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा साहब ने ये बयान किया है कि क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्न मरियम के ही आने की पेशगोई की। उन्होंने बताया क्योंकि उनकी कौम बिगड़ी थी तो उन्होंने आना था। अब सवाल ये है कि अगर कौम उनकी बिगड़ी थी तो फिर ईसा इब्न मरियम को ही आना चाहिए ना, उम्मत मुहम्मदिया में से तो नहीं को आना चाहिए। ये मिर्ज़ा साहब का फ़लसफ़ा है। इसलिए मैंने कहा जो मज़ामीन उन्होंने वजाहतों के तौर पर बयान किए हैं वो अक़ली तौर पर तकाज़ा करते हैं कि सिर्फ़ ईसा इब्न मरियम ही आएँ, कि यानी मसीही कौम बिगड़ी है तो मिर्ज़ा साहब आ गए, मेल नहीं खाता उनके फ़लसफ़े के साथ। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने कहा मसीही कौम बिगड़ी थी, लिहाजा ईसा इब्न मरियम को आना था, उनकी पेशगोई की गई। तो यही तो हम कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम ही को आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कौम मसीही बिगड़ी हो और उम्मत मोहम्मदी में से आ जाए। किसका फ़लसफ़ा है ये? मिर्ज़ा साहब का। जी भाई प्लीज़। जी जाहिद भाई, ज़रा जूम करके दिखा दें भाई को।
591 जी जी 591 ये जरा आप करीब करेंगे आयत आएगी हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू मार्गरेट के साथ 593 है 593 चलो जी 593 जी आगे आ जाएं 593 हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली नजर आई है हाँ जी पास ले जाएं क्योंकि ये बड़ा ब्लरी है आ रहा है क्लियर नहीं है क्लियर नहीं है क्लियर लिखा नहीं नजर आ रहा अच्छा ऐसा करें मैं आपको बताता हूँ इसका हल दूसरा ये करें ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा जो सियासत मुल्की लिखा हुआ है ना उसको जरा हाईलाइट कर दें आयत के नीचे ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर ईसा इब्न मरियम यानी मसीह अलैहिस्सलाम की आमद सानी का जिक्र है वो सियासत मुल्की के वर्ड को अगर आप हाईलाइट कर ये देखें एंजलिका भाई नजर आया आपको ये हाईलाइट है ये सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेशगोई है ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की इससे पता चला कि ईसा इब्न मरियम के जिस्म की और उनके सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेशगोई है ये बात ठीक है तो इससे पता चला कि जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग है ना वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की है स्पिरिचुअल एक्टिविज्म तो काइंड ऑफ उसकी अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगा बट जो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा ना वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पॉलिटिकल पावर गेन करना है जी जी सही है हाँ उन्हें देख लिया नहीं जी बात कर रहे थे जी जी बोलें देखो भाई प्लीज जी जी अच्छा इसी तरह जूम रख के नीचे ले आए हाँ इसी तरह ही, ये बड़ा क्लियर अब हुआ है हाँ नीचे इस तरह ले आए जूम पेपर पेज थले ले आओ ते ਉਹਨੂੰ हाँ एनजी ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ए देखो सियासत मुल्की के तौर पर बेहतरीन सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है जिनके आने का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए पूरा होगा जो दीन का गलबा है ना उनके जरिए पूरा होगा जब वो दोबारा इस दुनिया में थले लेना हो थोड़ा जा थले करो कैमरा हल्का जा थले देखो दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे इससे पता चला कि दोबारा तब कहा जाता है जब वही शख्स आए जो पहले आया हो मैं कहूं भाई अंजलिका भाई आप दोबारा आ गए हो यार अभी तो आप गए थे ये तभी मुमकिन है जब वही अंजलिका भाई आए जो पहले आया था दोबारा अच्छा कोई ये कह सकता है कि मिर्जा साहब यहां पर अपने मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो ये बात गलत होगी पता है क्यों नीचे चलें 4 लाइनें नीचे जाने दे और ए नीचे ए हाँ ये ए हाँ जूम करें आगे चलें ना बस यहीं रहे कैमरा जूम कर हाँ बस यहां रखें अब देखना ये क्या कहते हैं नीचे से चौथी लाइन ये खाकसार चेक करना लेकिन चौथी लाइन नीचे से फोर्थ लास्ट लेकिन इस आजिज पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार कौन मिर्जा साहब अपनी गुर्बत और इनकसार और तवक्कुल और आयात और अनवार की रूह से मसीह की पहली जिंदगी का नमूना है यानी इसका मतलब है कि दूसरी जिंदगी का नमूना मिर्जा साहब नहीं है पहली जिंदगी का है तो दूसरी बार तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म होना है अगर मिर्जा साहब दूसरी जिंदगी का नमूना खुद को कहते तो बात समझ आती मिर्जा साहब ने कहा है मैं ईसा अलैहिस्सलाम की पहली जिंदगी का नमूना हूं कौन सी जो कि कौन सी थी गुर्बत इनकसार तवक्कुल रूहानियत आजजी इनकसारी अखलाकियात नो सियासियात नो पावर नो अथॉरिटी नो रूलिंग नो किंग ठीक है ना जी तो मिर्जा साहब कहते हैं मैं पहली जिंदगी का मुमासिल हूं तो दूसरा दोबारा जो आएगा वो तो पॉलिटिकल होगा वो तो पावर में आएगा गलबा दीन होगा इसका मतलब है मिर्जा साहब साफ तौर पर ये बात मान रहे हैं कि जिनकी पेश गोई है ना वो कोई और है वो मिर्जा साहब नहीं है वो ईसा इब्न मरियम है तो इब्तदाई तौर पर भी ये साहिल भाई का मुकदमा समझ आता है कि मिर्जा अच्छा फिर कुरान की आयत कोट की हुई है ये अलद्दीन कुल्ली हाशिया एक जड़ा एक लिखे आवे इधर थले लेके जाओ ना वो कुरान कोट की
ہاں یہ جو ایک لکھا ہے وہ دیکھیں نیچے پیج کے آخر میں سورہ صف کی آیت نمبر 10، سوری میں 61 کہہ رہا تھا، سورت 61 ہے غالباً اور آیت 10 ہے۔ لیں جی ہمارا مطالبہ جو بھائی نے کیا تھا ہم نے پورا کر دیا، اب انجلیکا بھائی جانے اور ان کی تحقیق جانے۔ جزاک اللہ زاہد بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے جو ہیلپ آؤٹ کی جی انجلیکا بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ ایک دن ان کے پاس کنگ بھی آ جائے گا نا؟ سوری آواز کٹ گیا آپ کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ کے پاس ایک دن حکومت بھی آئے گی پوری دنیا کی۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں نہیں ان کا انجلیکا بھائی نے جو وضاحت پیش کیا ہمیں ہم اس کا احترام کوئی بات نہیں کریں گے۔ انجلیکا بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات مرزا صاحب کے موقف کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری آمد سیاست ملکی کے لیے نہیں ہوئی، میری آمد غربت اور انکساری اور روحانیت کے لیے ہوئی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے وقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ بعد کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے مسیح کی جو دوسری آمد ہوگی نا وہ سیاست ملکی کے لیے ہے، مسیح کی دوسری آمد، مسیح کے بعد والوں کی آمد نہیں۔ تو مرزا صاحب تو روحانی تھے، دوسری بات۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کے زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کے اوپر بحث شروع ہو رہی تھی نا کہ یہ خلافت ہے نہیں ہے، خلافت جو ہے وہ تو قریش میں ہونی تھی، تو ترکی کیسے خلیفہ بن گئی ہے، وہ یہ ساری میسج چل رہی تھی۔ تو بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کے زمانے میں الفضل میں ایک آرٹیکل چھپا، اس میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے آنے سے اب خلیفوں کا بھی مزاج بدل گیا۔ پہلے خلیفہ آتے تھے سیاسی جو پولیٹکس کرتے تھے، جن میں پاور ہوتی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ اب جو خلیفہ ہوں گے نا وہ روحانی ہوں گے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ کہنا کہ بعد میں آنے والے خلیفہ پولیٹیکل ہو جائیں گے، نہیں سوری، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو میرے خیال سے تو بیسٹ ٹائم تھا الیکشن لڑنے کا، وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کا تھا، مگر بشیر الدین محمود صاحب نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی پالیٹکس نہیں کی، بلکہ ظفر اللہ خان ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں چودھری، انہوں نے جو ہے وہ فارن منسٹری کو لیا۔ حالانکہ اگر پولیٹیکل کا حق ہوتا تو بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا۔ نہ مرزا ناصر صاحب نے الیکشن لڑا، نہ مرزا طاہر صاحب نے لڑا، تو پھر پولیٹیکل ہونا کس نے ہے؟ پانچواں خلیفہ تو آ گیا، وہ بھی نہیں، مرزا مسرور صاحب نے بھی آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ تو یہ پریکٹیکلی بھی چیز نہیں بیٹھتی جی۔ نہیں وہ جی جی نہیں میں یہ کہہ رہا تھا امراق بھائی کہ اب دیکھیں نا، کیونکہ اگر جب بھی تشریف لے کے آتے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان سے نیچے بھی نا، تو جماعت احمدیہ نے ان کو ماننا ہے، دوسرا تو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ اچھا کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ ہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ مثلاً اگر شیعوں کا وہ آگے نا ان کے عقائد کے مطابق، ٹھیک ہے، تو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ آگے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق، تو یہ جو شیعہ ہیں اور یہ دوسرے ہیں، ابھی تو ملک ہے نا ان کے، یعنی کہ عراق ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی پاورفل کنٹری بن رہا ہے، ایران بھی ایٹمی طاقت، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تب تک عراق بھی پاور میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو وہ ہونے نہیں دیں گے۔ اب آ جا کے بچتے ہیں ہم لوگ جو کہ سب کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم صحابہ کو ماننے والے، اور پاور میں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایڈ ہو گیا جی۔ جی اب ہم پاور میں بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کل بھی آ جائے، ہم لوگ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ مگر مرزا طاہر صاحب کہتے تھے کہ اگر وہ آ گئے وہ تو مسیحی ہوں گے۔ وہ تو ایک ایگزامپل کے طور پر نا، کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اپنی تعلیم کے مطابق ہوں گے، انہوں نے تو یہ بات کی ہے نا۔ دیکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ فلاں فرقے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے نفس مسئلہ میں خلل کہاں سے واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ساری دنیا فرقوں میں بٹ جائے، سچ تو سچ رہے گا، جی سچ تو سچ رہے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ آ جاتے ہیں تو ہم مانیں گے، الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ اگر مان لو گے اس سے اچھی بات کیا ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، مثال کے طور پہ آپ مانو عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں
اور آپ مان لیتے ہو, باقی کوئی بھی نہیں مانتا, یہی ہے نا, یہی آپ نے کہا تھا, آپ مان لو گے, گڈ, اور وہ آ جائیں گے پولیٹیکل پاور میں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, ٹھیک جی ہے, مجھے اس میں بھی کوئی دقت نہیں, تھینک یو ویری مچ. مگر ایک مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا نا کہ مرزا صاحب وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, مسیح موعود نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ تھا الحمدللہ. یعنی نہیں، جب عیسیٰ ابن انہوں نے فرمایا نا کہ میرے بعد بھی اگر کوئی آ جائے تو اس پہ 10,000 بھی آ جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ نے صحیح کہا, مگر مرزا صاحب نے اسی کے ساتھ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا, اور انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو چکے ہیں فوت, عیسیٰ جی ابن مریم جو ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں, یہ مرزا ٹھیک صاحب نے کہا. جی اب یہ ایک اصل میں حقیقت یہ ہے نا کہ یہ ایک باہم کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں ہوا کیا. جی یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی تو کہا نا میرے بعد آ سکتے ہیں, انہوں نے جتنے بھی اپنے بات کہا ہے نا وہ مسیلی کہا ہے, جی بالکل. مسیلی. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ مرزا صاحب خود بھی روحانی تھے اور کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی, اس لیے وہ کہتے ہیں جو میرے بعد آئیں گے میرے جیسے مسیل, وہ بھی سیاسی نہیں ہوں گے, روحانی ہوں گے. اچھا, پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, اب یہ ایک تعداد ہے ابھی اس میں بھی کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ایک جلالی بھی آئے گا, مگر وہ مہدی کا ہے, جلالی مہدی بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا. مگر سوال اس وقت بڑا اہم ہے, وہ یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ مان جاتے ہو انجلیکا بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, سیاسی غلبہ ہوگا, اور وہی مسیح ابن مریم ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, اور جن کا نام عیسیٰ ابن مریم احادیث متواترہ کے اندر آتا ہے, اور وہ سیاسی غلبہ حاصل کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جماعت احمدیہ انجلیکا بھائی آپ کے اس موقف کو سپورٹ کرے گی, اگر آپ یہی کہہ رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا. نہیں بالکل سپورٹ کرے گی. جماعت احمدیہ یہی کہتی ہے کہ اگر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہی والے آ جائیں جو کہ آپ کے نظریے کے مطابق آسمان پر ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, میں آسمان نہیں کہتا بائی دا وے, جی جی کہیں بھی ہو, وہ تو ٹھیک ہے, پہلے یعنی زندہ, یعنی زندہ, آسان لفظوں میں زندہ, ہاں زندہ, ٹھیک ہے, جو زندہ ہیں, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل والے وہ فرض مال کل آ جائیں, ٹھیک ہے. ہم ساری جماعت یہ نہیں خالی, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے کیسے توبہ کر لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم انہیں فوج سمجھتے رہے, یہ زندہ. ٹھیک ہے, ٹھیک جی ہے, یعنی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, بڑی عمدہ آپ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہی وہ کراس روڈ ہے جہاں پر آپ نے میرا ساتھ دینا, سمجھنا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان پر ایمان لیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے جماعت اب تک یہ مانتی ہے کہ نہیں, وہ نہیں آئیں گے, وہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم جو آنے تھے نا وہ مرزا صاحب ہیں, یہ جماعت کا موقف ہے. اب جی سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, جی یہ آپ کے سامنے حوالہ پڑا سیاست ملکی کے لیے, کیا آپ نے مانا, کیا مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں, وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا اصل میں وہ ہے جیسے مثلاً کہ استعارہ کے رنگ میں, وہ ایسے نہیں ہے کہ وہی والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, نہیں, ٹھیک ہے. اوہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, پلیز بول رہے ہیں آپ, جی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مرزا صاحب کا اپنا جو عقیدہ ہے نا وہ بالکل دو ٹوک یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تمام انبیاء کی طرح, ٹھیک ہے, اور فوت شدہ واپس آیا نہیں کرتے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گیا, بالکل, آپ دو ٹوک آپ کا موقف آ گیا. مگر مسئلہ یہ کہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑی ہے نا 593 کی 593 والیوم 1 کی روحانی خزائن کی, وہ یہ نہیں کہہ رہی. آپ نے کہا وہ استعارہ کے رنگ میں, نہیں, معذرت چاہتا ہوں, وہ جسمانی رنگ کی بات کر رہی ہے, وہ سیاست ملکی کی بات کر رہی ہے, وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہی ہے, وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی بات کر رہی ہے, دوبارہ. اچھا, جو فوت ہو جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب یہ مانتے تھے کہ وہ زندہ ہے, تبھی تو دوبارہ دنیا میں آ رہا ہے. اگر وہ مانتے ہوتے فوت ہو گیا تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے, نہیں, کیونکہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے, یہ دیکھے لکھا ہوا, یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے. پیش گوئی کہتے ہیں جو پہلے سے کی جائے آگے. جی اور اب دیکھیں, اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا, اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ, تو ان کے ہاتھ سے, ان کے بعد نہیں, ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. لیکن
اس आजिज पर, किस पर? मिर्जा साहब पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार, कौन खाकसार? मिर्जा साहब, अपनी गुर्बत और इनकसारी और तवक्कुल और नूर, आयात, इसार के रूह से मसीह की, कौन से मसीह की? ईसा इब्न मरियम की पहली जिंदगी का नमूना है। पहली जिंदगी क्या मतलब है? इसका मतलब है मसीह की दो जिंदगियां हैं। किस मसीह की? ईसा इब्न मरियम की। एक पहली कौन सी? जो आरजी और इनकसारी वाली है, और उसी मसीह की कौन सा? ईसा इब्न मरियम की दूसरी जिंदगी है। कौन सी वाली? सियासत मुल्की वाली, गलबे वाली, पावर वाली, दोबारा दुनिया में आने वाली। सिंपल सी बात है। अब अलीका भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी जो कहते, आपने एक जुमला बोला, आपने कहा जो फौत हो जाता है वो दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, यानी अमूमी कायदा। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो फौत हो गया ना, जिस पर मौत आ गई है, अमूमी कायदा यही है कि वो दुनिया में वापस नहीं आ सकता। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मगर जब मिर्ज़ा साहब ये मानते ही नहीं, मैं ये मानता ही नहीं कि ईसा इब्न मरियम फौत हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो दोबारा तशरीफ ला सकते हैं। ये मिर्ज़ा साहब यहाँ कह रहे हैं, ये मसला है। ठीक है। अब आपसे जो मेरा कंक्लूजन, जज़ाकल्लाह इसको ज़ाहिद भाई, तो आप अगर कंक्लूजन इस पर निकालना चाहते हैं अंजुलिका भाई, वो ये निकलता है कि अगर तो आप ये मानते हैं कि वही ईसा इब्न मरियम जो पहले आए थे वो आ सकते हैं, आएंगे सियासत मुल्की के लिए, तो मुझे आपकी बात से कोई एतराज़ नहीं है। यही हकीकत है जो मिर्ज़ा साहब ने आपके सामने लिखी है। सिंपल भाई। आपका ये कहना कि अगर वो आ जाएं तो हम उन पे ईमान ले आएंगे, भाई अगर नहीं, मिर्ज़ा साहब ने कहा पेशगोई है, वही आएंगे, ये मसला है। मैं तो जी भाई। कहता हूँ आ जाए, अच्छी बात है, मसला खत्म हो जाएगा, फिर अमरा भाई मेरे सवाल नहीं करेंगे, हम दोनों एक एक पेज पे आ जाएंगे। नहीं। जी 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 जी, उन्होंने कहा था वो मुल्हम है मुखातबा इलाहिया से, बिल्कुल कुरान का फ़हम भी है, वो मुल्हम है मुखातबा इलाहिया से सरशार हैं, और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो मुंतखब किया है, ये सारे दावे हैं। ठीक है, बड़े उनको बड़ी जो है वो फजीलत दी गई है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अंजलिका भाई कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि आ जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। भाई हकीकत यह है कि पहले आप ये मानने तो सही जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। अंजलिका भाई, मिर्ज़ा साहब ने कहा है वो आएंगे, ये पेशगोई है दोबारा दुनिया के अंदर। नहीं, अब अमर भाई एक जगह ये भी तो लिखा हुआ है ना मेरे सामने कि आप मरोगे, आपके औलाद मरेगी, औलाद की औलाद मरेगी, लेकिन ईसा इब्न मरियम को जमीन पर आता हुआ नहीं देख पाओगे। ये लिखा हुआ है कहीं पे? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, जी लिखा हुआ अगर है। आप ये नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा होगा कि आप मर जाओगे, आपकी नस्लें मर जाएंगी, मगर कोई भी ईसा इब्न मरियम को आता हुआ नहीं दिखेगा। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सही बात है। इसमें यह कहाँ इनकार है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नहीं आ रहे? मिर्ज़ा साहब ने तो कहा वो आ रहे हैं। यानी ये तो ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूँ कि यार 5 साल के बाद ना तुम्हें एक बंदा मिलने आएगा, तो आप मुझे कह दें, और साथ ही मैं कह दूं कि तुम चले जाओगे, साल गुजर जाएगा, दूसरा साल भी गुजर जाएगा, सर्दियां भी गुजर जाएंगी, गर्मियां भी गुजर जाएंगी, मगर तुम्हें कोई नहीं नज़र आएगा। ओ भाई मैं किया ही 5 साल बाद सी। इसी तरह कुर्बे क़यामत के अंदर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने आना है। अब मिर्ज़ा साहब उठ के कहें तुम्हारी नस्ल चली जाएगी, तुम्हारी भी चली जाएगी, तुम्हारी भी चली जाएगी, जी बिल्कुल, क्योंकि क़यामत नहीं अभी आई। ठीक है, वाकई भाई 13 सदियों में पीछे नस्लें नहीं चली गई, यानी मिर्ज़ा साहब से पहले नस्लें नहीं गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 13 सदियां गुजरी हैं। ईसा इब्न मरियम आए नहीं, तो मिर्ज़ा साहब पहले भी नहीं आए, मिर्ज़ा साहब के बाद भी नहीं आएंगे। सिंपल, कुर्बे क़यामत में आएंगे और अल्लाह बेहतर जानता है। इसमें इनकार नहीं मुझे नज़र आ रहा। असल में आप मान नहीं रहे, आप ये कहते हैं कि आप चाहते तो हैं, मगर अंजलिका भाई क्या आप ये मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो सियासत मुल्की करेंगे? क्या आप ये मानते हैं? अगर आप कहें नहीं ये गलत है, मैं नहीं मानता, तो आपको मानना पड़ेगा मादरत के साथ कि मिर्ज़ा साहब ने यह गलती की है, और ऐसी किताब में गलती की है जो इल्हामी किताब थी, कुतबी किताब थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई किताब। ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं उन्होंने इसको कुतबी सितारे का नाम दिया, और उन्होंने कहा बड़ी शानदार किताब है और इसमें इस्लाम की सच्चाई के तमाम दलाइल हैं, और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये एक चैलेंज वाली किताब है। जी, इस किताब जी में लिखा है। हमारा कोई इसका जवाब मैंने ना पहले ही दे दिया है, लेकिन आपको दोबारा दे देता हूँ कि जो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम में ना वो मुकर्रबों में से हैं, वो
انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اگر آسمان پر ہوں یا وہ فوت ہو گئے ہوں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ والسلام کا نا، نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں 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 نہیں، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ جی مرزا جی صاحب انجلیکا بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح کی پیش گوئی تھی نا، نزول مسیح کی پیش گوئی، وہ کہتے ہیں وہ تواتر کے درجے کی ہے، تواتر۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تواتر کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کفر کرنا ہے، کافر ہو جاتا بندہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ والسلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یہ کوئی اتنا کوئی بڑا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں سوری بھائی، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی مسیح علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ وہ کہے تواتر، بڑے پیمانے پر یہ بات مشہور تھی، اور اس کا انکار کفر ہے، سمجھ رہے؟ جی ہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اب جی جی، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا امرحق بھائی، جی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہماری زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں آنا، قطعاً ٹھیک ہے، نہیں آنا۔ ٹھیک تو ہے، اب خالی اس عقیدے سے کہ وہ آسمان پر ہیں یا فوت ہو گئے، ہمیں کیا فائدہ دے گا یہ چیز؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، قیامت آپ کی زندگی میں آئے گی؟ نہیں تو بھی ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ نہیں، وہ تو بات سنیں نا، اس کا تو نہیں فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک نہیں، وہ چیز ملنی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہاں میں ملنی ملنا ملنی نہیں ہے۔ ہے، ملنی ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ آپ مسکرائیں، آپ کی مسکراہٹ نے بتایا کہ آپ سمجھ گئے میری بات، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ ایک انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے، جیسے آپ قطعی طور پر پہلے کہتے تھے معجزے کے متعلق، اسی طریقے سے اب آپ قطعی طور پر یہ کہہ رہے تھے اور وہ چیز بیک فائر کر گئی۔ دیکھیں ایمان کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی چیز واقعہ رونما ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بھئی انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیشگوئیاں کی جو آپ کی زندگی کے بعد پوری ہوئیں، ٹھیک ہے نا، مگر لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کیا ایک سچے آدمی کی بات سچی نہیں ہوتی؟ اس پہ بندہ ایمان رکھتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تواتر کے درجے کی پہنچی ہوئی میری زندگی میں نہ صحیح، مگر میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا احترام یا ان پر ایمان نہیں رکھوں گا اور اللہ معاف کرے یہ کہوں کہ وہ غلط تھی؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا فائدہ کیا ہوگا، وہ تو ہماری زندگی میں نہیں آ رہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے، ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ آئے، تو قیامت بھی ایسا ہی ہے، مگر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقائد ہوتے ہیں، ایمانیات ہوتی ہیں، ان کا تعلق اس فائدے سے نہیں ہوتا کہ مجھے کیا فائدہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، مجھے کیا فائدہ، اس سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چلے مثال کے طور پر ایسے لے لیتے ہیں، ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ آج آپ کی زندگی میں مرزا صاحب آئے ہیں؟ جی نہیں، آپ ملے ہیں ان سے، آپ کی زندگی میں وہ آئے ہیں؟ میری زندگی میں نہیں ہے۔ نہیں آئے، تو فائدہ ان کو ماننے کا، وہ تو چلے گئے ہیں۔ نہیں، میں ان کو تھوڑی نہ مانتا ہوں، کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے؟ نہیں، آپ نے جس حساب سے کہا ہے نا کہ وہ فوت ہوگی، تو آپ اس کو، میں مرزا صاحب کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پیغام کو مانتا ہوں دراصل۔ ہاں پیغام، یس، تو مسیح ابن مریم کی پیش گوئی بھی ان کا پیغام ہے۔ یہ تو بات آپ بالکل ٹھیک کہا، 110%، الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اگر کسی کے آپ کی زندگی میں نہ آنے سے اس کی اہمیت نعوذ باللہ کم ہو جاتی ہے، جو آپ نے پیش کیا، اور غلطی ہے میں سمجھتا ہوں، تو پھر کسی کا آپ کے زندگی سے پہلے چلے جانے سے بھی آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے چلے گئے، میری زندگی میں تو آئے نہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایمان، ان کی تعلیمات، ان کے فرامین، ان کی پیش گوئیاں، ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں۔ آج مرزا صاحب ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ جا چکے ہیں، 1908 میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر کیا مرزا صاحب کی کتابوں کی صورت میں انہوں نے جو اپنے بعد اپنی لیگیسی چھوڑی، کیا لوگ اسے فائدہ نہیں حاصل کریں گے؟ لوگ اس کو پڑھیں گے نہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح جب ایک بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بعد ان کی لیگیسی، ان کا علم ہوتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میری زندگی میں تو آئے نہیں تو کیا کروں، نہیں، پھر ان کے ہونے کا مقصد ہوتا ہے۔ سملرلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیشگوئی کی تھی۔ اچھا مزے کی بات ہے لکھا بھائی کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو چیز قسم کھا کر کہی جاتی ہے نا، اس میں کسی قسم کا استعارہ، تعویل، میٹافور اور سیکنڈ میننگ نہیں ہو سکتے۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں۔
کہ جب کوئی چیز قسم کھا کر کہی جاتی ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قسم کھانے کا تو فائدہ ہی یہ ہوتا ہے نا کہ بات پکی ہے. اگر قسم کے اندر یہ ہو جائے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ حقیقی میں نہیں ہے، استعارہ میں ہے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں پھر تو قسم کھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، قسم کھا کر. جی اب آپ کہیں کہ بھئی قسم کھانے کے بعد جی وہ عیسیٰ ابن مریم وہ نہیں کوئی اور، بھائی نہیں، بات بنتی نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. یہ قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں کھائیں گے اگر اس میں تعویلیں ہی کرنی ہوتی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. اچھا ہمارا بھائی وہ جو یہودی ہیں ان کا بھی کوئی نبی ہے نا جو آسمان پر ہیں؟ کوئی ایسا سنا ہے میں میرے نے. نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ببلکلی ان کا عقیدہ کوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں ببلکلی کوئی عقیدہ ان کا ہے شاید، مگر قرآن میں ایسا کوئی میرے علم میں نہیں. نہیں میں ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا کسی نے بتایا ہے، صحیح تو نہیں پتا ہاں مشہور لیکن تو ہاں مشہور تو ہے، مگر اگر آپ یہ کہیں مشہور تو ہے مگر وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ شاید ہم بھی اسی طرح غلطی پر ہیں جس طرح یہودی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس تواتر کی روایات موجود ہیں جیسے ہم پیش کرتے ہیں. یہودیوں کا دیکھیں، یہودیوں کے ساتھ ہمارے عقیدوں کو ملانے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام ہے مشکل، وہ کام کرنا ہوگا. نمبر 1، آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ قرآن بدل گیا. دوسرا، آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ تمام احادیث جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ. دونوں پر یہ کام مشکل ہے، یہ آپ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ کریں گے آپ کا اپنا ایمان چلا جائے گا جو کہ آپ کہتے ہیں. یہودیوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے پاس اوتھینٹک سورسز نہیں رہے، ان کے عقیدے خراب ہونے کے پیچھے وجہ ہے. ہمارے ساتھ اللہ کے حکم سے رحمت اللہ کی یہ ہوئی کہ جیسے ہی اگر کوئی بگڑنے لگے گا نا، ہم چیک کر لیں گے کہ قرآن و سنہ میں کیا ہے. جب ہم احادیث صحیحہ کی طرف تواتر سے پلٹتے ہیں، ہمیں عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا ذکر ملتا ہے، اور وہ حدیثیں جن کو مرزا صاحب بھی ٹھیک کہہ چکے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے، اتنی سی بات ہے. ٹھیک. ٹھیک. اچھا اپنا ہمارا کبھی اب ماشاء اللہ بہت پیاری بات کر رہے ہیں. مجھے ایک سوال میں نے پہلے کیا تھا لیکن نا اس کا رخ کسی اور طرف موڑ کے نا اس کا مجھے صحیح جواب نہیں ملا، میرے ذہن میں بڑی دیر کا ہے. جی بات مجھے ایک بات تھوڑی ٹینشن دے رہی ہے. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو نا مثلا وہ ہمارے پاس پہنچی ہے قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے، اعتبار سے، یہاں تک کہ کون سا راوی جو ہے وہ کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے ہیں سب کچھ ملا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں یہاں تک تو؟ ہاں جی، کافی حد تک تحقیق ہے، صحیح. جی جی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو نماز ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ چلا. اس کی کوئی ریزن ہے، کوئی ٹھنڈی جس سے دل مطمئن ہو جائے؟ ہاں، یا یہ بات درست ہے؟ زبردست. اچھا دیکھیں، ہے تو یہ سوال بالکل ہٹ کے ہے، مگر سوال بڑا پتے کا سوال ہے، اور یہ سوال اسی کے ذہن میں آئے گا جو اپنے ریلیجن کو سیریس لیتا ہے، جس کو فکر ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. تو ہے موضوع سے ہٹ کے ہمارے، مگر کوئی بات نہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس سوال کا جواب کسی اوتھینٹک عالم دین کو ہی دینا چاہیے، کیونکہ میں عالم دین ہوں نہیں، مگر چونکہ مسلمان ہوں اور سوال ہے بڑا بنیادی، تو اس میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. اچھا، میری نظر میں جتنے نمازوں کے طریقے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، جتنے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب ایک چیز 5 وقت کی جاتی تھی، 5 وقت، صبح، دوپہر، شام، پھر جمعہ، پھر عید، پبلک میں نکل کے. آپ عملی طور پر، عقلی طور پر سوچیں، کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ بھئی کون سا طریقہ کون؟ اس کا مطلب ہے جس نے جو طریقہ رسول اللہ کو دیکھا وہ پریکٹس کرنا شروع کیا اور اس پہ امپلیمنٹ کیا. اس کے علاوہ اس کی کوئی اور توجہ ہے ہی نہیں، اور احادیث بھی اس کا سپورٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جتنے نماز کے طریقے ہیں نا، سب کے سب پر آپ کو روایات، احادیث اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر آپ کو اس کے طریقے ملتے ہیں، جس سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جس طریقے سے دیکھا نا اس طریقے سے اس نے نماز پڑھی. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کوئی خبر نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے. عمل میں ظاہری بات ہے جس طرح انسان نے دیکھا اس طرح اس نے فالو کیا. خبر کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اوپر نیچے. عمل کے متعلق اگر کسی نے عمل کو فالو کیا نا یا دیکھا ہے تو وہ چونکہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے والی چیز سما جاتی ہے، لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں. تو نماز کا تعلق عمل سے ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا جیسے مجھے دیکھو ویسے آپ نے پڑھنی ہے. یہ میری نظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے ہیں جو اس وقت جاری ہیں، کوئی ایک بھی طریقہ ایسا نہیں. ہاں ظاہری بات ہے ایسا نہیں کوئی ہوگا کوئی نیا طریقہ گھڑ دے، یہ نہیں میں کہہ رہا، مگر ایسے طریقے جن کا سورس آپ کو تواتر سے ملتا ہے، تواتر عملی، تواتر قولی. دو طرح کے تواتر ہیں. ایک ہے تواتر عملی. تواتر عملی کا مطلب یہ ہے کہ میسز نے پریکٹیکلی سیکنڈ جنریشن کے میسز کو ٹرانسفر کر دیا. تو تواتر عملی ہمیں سارے مکاتب فکر کی نمازوں کا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تواتر عملی. اسی طریقے سے تواتر قولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایات ہیں، جو اخبار ہیں، جو آثار ہیں، یہ آپ کو ٹریس بیک ہوتے ہیں قرون اولا کے ساتھ تمام کے. ٹھیک ہے. ہاں ایسا ہے کہ کسی کی روایات جو ہیں وہ کم ہیں، کسی کی روایات زیادہ ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی یہ نقصان نہیں دیتی چیز. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہو تو بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہو، اور دوسرے طریقے پر پڑھی ہو تو کم تعداد نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہو، اور کچھ نے دوسرے طریقے کو اڈاپٹ کر لیا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ سہولت ہے. جیسے قرآن کی قرات ہے، اس کو ایک اور طریقے سے چلنا سمجھاتا ہوں. قرآن کی قرات، قرآن کی قرات کے حوالے سے بنیادی طور پر ہمارے پاس 4 سکولز کھڑے دکھائی دیتے ہیں جیسے فقہ کے. ٹھیک ہے، مگر قرات کے حوالے سے اس سے کئی زیادہ ہیں. قرات کے حوالے سے ہیں مگر احرف کے حوالے سے اس سے کئی زیادہ ہیں. پھر ان کے کمبینیشن قرات کے حوالے سے زیادہ ہیں. کیا یہ تاثر لیا جائے گا کہ قرآن بدل گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں. بھئی قرآن نمازوں کے اندر صبح و شام پڑھا جاتا تھا. نمازوں سے زیادہ لوگ اس کو نوافل میں بھی پڑھتے تھے، اس سے زیادہ لوگ اس کو حفظ کرتے تھے، صبح و شام دعائیں پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، حفاظ تھے. مگر قرآن کی مختلف قراتیں موجود ہیں. کیا یہ مان لیا جائے گا کہ قرآن بدل گیا؟ نہیں. سہولت، سہولت. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کسی عمل کو، کسی قول کو پرزرو کرنے کے لیے مختلف اینگل سے اس کو یاد کیا جاتا تھا، یہ سہولت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. رائمنگ کے ذریعے، ردم کے ذریعے، مختلف سٹائلز کے ذریعے، مختلف ویریئنٹس کے ذریعے چیزوں کو پرزرو بھی کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا. خیر بہرحال، تو میری نظر میں انجلیکا بھائی نماز کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے. باقی واللہ عالم. دیکھیں میں پہلے بتایا میں اسکالر نہیں ہوں، کال میں دین نہیں ہوں، مگر میں نے اپنی رائے رکھ دی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جی جی السلام علیکم عامر بھائی. جی جی ماشاء اللہ زبردست. نہیں عامر بھائی کیسے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمد کر للہ. لیں بات، کر لیں. جی جی ہمارا بھائی ماشاء اللہ نہیں زبردست. میرا ذاتی بھی یہی نظریہ ہے ابھی تک نا، جو آپ نے بات کی میں اس سے متفق ہوں. اچھا ایسے ہی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور یہ ہے، یہ بھی ہٹ کے تھوڑا سا، وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے گا. یہ اس کے بعد آتا ہے جیسے رمضان کی برکت سے یہ میرے ذہن میں سوال آ گیا. روزے کے متعلق بھی کچھ نا یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ بعض احباب جو ہمارے یعنی کہ میں سیدھی بات کرتا ہوں، جو سنی ہمارے بھائی ہیں وہ روزہ توڑتے ہیں، وہ کھولتے نہیں ہیں، یعنی روزہ سے پہلے کھول لیتے ہیں، ٹائم سے پہلے. وہ جو یہ گروہ جو کہتا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر غالباً 83 ہے یا 183 ہے غالباً، اس کا حوالہ دے کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ٹائم یہ منتخب کیا ہے، یہ پہلے توڑتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو عمر کافی دفعہ ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ. جی اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاری تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہاں اس کی ٹائمنگ مختلف، اس کا طریقہ مختلف تھا،
اور اس کے شروط اور ضوابط مختلف تھے. یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا پرانے صوم میں پابندی یہ تھی کہ افطار کے بعد بھی مرد اور عورت اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتے میاں بیوی. مگر اسلام میں یہ سہولت آئی کہ افطار کے بعد آپ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. خیر اور بھی کئی سہولتیں ہیں تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگین آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو کسی عالم دین اور اسکالر کو ہی پوچھنا چاہیے. میری رائے میں یہ فقہی اختلاف ہے. یعنی یہ عقیدے کا اختلاف فقہی اختلاف ہے. فقہی اختلاف میں اجتہاد یا اس کو فہم کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. کچھ دلائل کے ابتدائی حصے کو ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ دلائل کی انتہا کو. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو یہ عامر طریقہ بھائی تھا. ایک دو منٹ صرف. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا آپ نے بولا اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ آپ کو کافی نہیں زیادہ بھائی, سنا ہے. سوری بھائی, فین نہیں بھائی, فین نہیں بھائی بنے بھائی. سو بھائی ہوں, بھائی چھوٹا جی بھائی کی طرح. جی تو جی کافی زیادہ الحمدللہ سنا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ اور کیسر بھائی کے ساتھ. اور کافی مطلب یقین کریں کہ ابھی رمضان کے دنوں میں کام زیادہ ہوتا ہے, بس ہینڈ فری لگا کے اور وہ چلا دیتا ہوں. جب کوئی فنکشن سننا ہوتا ہے تو ذرا ہندوؤں والے لگا لیتا ہوں آپ کے, اور مزہ آتا ہے. آج بھی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں وہ دیکھ رہا تھا. وہ پتہ نہیں کہا ایسے 12 منٹ کی میرے سامنے ہی کہ وہ پنگی بجانے والا, تو وہ بھی بڑا اچھا, بہت ہنسا میں اس ویڈیو پہ. 2-3 بار اس کو میں نے سنا پھر. تو ماشاءاللہ کافی اچھی آپ کی وہ ہے اور بہت اچھی تحقیق ہے اور اللہ آپ کو ایسی جاری و ساری رکھے. میں ایک پوائنٹ رکھنے آیا تھا لیکن وہ میرے سے پہلے ہی آپ نے وہ بتا دیا. جیسے یہ پوچھ رہے تھے بھائی کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے 1400 سال گزر گئے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آتے ہوئے, نہ وہ آئیں گے, آپ مر جائیں گے پھر بھی نہیں آئیں گے. تو وہی سیم پوائنٹ میں بولنے والا تھا اور آپ نے پہلے بتا دیا قیامت کے متعلق کہ قیامت بھی تو 14 سال گزر کے نہیں آئی نا ہم نے دیکھا, نہ پتہ نہیں ہمارے بات کب آئے گی. تو اللہ نے ہاں بتا دیا ہے نا کہ اللہ کو علم ہے. تو سیم پوائنٹ وہی ہے, اسی پہ اپلائی کر. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نہیں پتہ اللہ علم کب آتے ہیں کب نہیں آتے. تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, باقی سمجھنے والی بات ہے. ماشاء تو اللہ. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. باقی صبح آج میری 2 قادیانیوں سے مطلب ایسے نہیں, میں لائیو آن کر کے بیٹھا تو اچانک نہیں بندے کا میچ آ گیا. طاہر نام تھا اس کا, پتہ نہیں پنجاب سے تھا. تو پہلے اس نے بڑے سے مطلب لوگوں کو گمراہ اس طرح کر رہے ہیں نا, آپ اندازہ دیکھیں. سمپل ہی اس نے پہلے مجھ سے پوچھا بھیا مسلمان ہے, میں نے کہا جی. کہتے ہیں کلمہ سنائیں, میں نے کلمہ سنا دیا. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کریں, میں نے ترجمہ کر دیا. تو مطلب ایسے آہستہ آہستہ وہ کھلتے جا رہے تو لوگوں کو پسند ہے. پھر ایک اور بندہ اس نے ایڈ کیا, وہ پتہ نہیں کوئی اہل تشیع تھوڑا متاثر ہوگا, اس کو ترجمہ نہیں آتا تھا. تو لوگوں کو گمراہ اتنا اس طرح کر رہے ہیں. مجھے اس کے اپوزٹ بندے نے کہا کہ لکھا کہ یار یہ قادیانی ہے, اس سے ذرا وہ کر کے بات کرے. تو میں نے اس کو 2-3 اچھے جواب دیے تو وہ سمجھ گیا, پھر مجھ سے تھوڑا اوائڈ کرنے لگا. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے اور ان کی جو بنیادی تعلیمیں ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, تاکہ کوئی ایسا سوال آئے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. تو باقی آپ کی بالکل ویڈیوز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کی, میں نے کافی دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے. بس یہ کہ لوگوں کو سمجھنے والی بات ہے, پڑھیں سمجھیں اور پھر جا کے ان کو جواب بھی دیں. جیسے وہ لوگ پھیلا رہے ہیں اس طرح, ان کو وہ کرنا بھی چاہیے آگے سے ٹیک اوور. بالکل بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ آمین, بہت اس طرح شکریہ. جزاک آپ سے اللہ. بہت حسرت بھی تھی اچانک آج پتہ نہیں کیسے ملاقات ہوگی. میں نے آپ کا ٹک ٹاک لائیو پہلے نہیں دیکھا تھا کبھی, میں تو یوٹیوب پہ ہی مطلب ہم دیکھتے تھے. اچھا میرے اچھا. سامنے 1-2 ویڈیو آئی ایسے, تو میں نے وہ اکاؤنٹ, میں نے کہا یہ لگتا ہے کہ یہ اوریجنل اکاؤنٹ یہی ہے, تو میں نے فالو کر دیا. ابھی آج آپ سے ملاقات بھی ہوگی, بڑی حسرت تھی کافی. میں 1.5-2 سال سے ہی آپ کو یوٹیوب پہ مفتی صاحب کو اور باقی جتنے بھی سارے ہماری جو پوری ٹیم کی جو بیٹھتے ہیں سب کو جی سن جی رہا ہوں. ادھر جوائن کرنے کا تو ٹائم ملتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, کیونکہ ادھر مسلمانوں کا تھوڑا لینا وہاں پہ کم ہوتا ہے, ہندوؤں کو لیتے ہیں سوال جواب. یہ تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی کبھی بات ہوگی. تو بہت اچھا انشاءاللہ لگا, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. اور آمین ان جو آمین. غیر مذہبی ہیں ان کی ایسے ہی منجی ٹھوکتے رہے. وہ ننگی تلوار, وہ جو مفتی صاحب ہے ننگی تلوار عامر بھائی, تو وہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ اللہ الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے اور ہمیں انشاءاللہ اس قابل انشاءاللہ, بنائے ضرور بھائی ضرور جو آپ ہم سے توقع انشاءاللہ. کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی جی, ماشاءاللہ. اللہ حافظ. میں دبئی میں ہوتا ہوں. میں ابھی بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ دیکھیں کون سی جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو میرا کیمرہ اوپن ہو رہا ہے کہ نہیں, مسجد دیکھیں ماشاءاللہ ادھر ہے. تو اچھا بس یہ ماشاءاللہ سامنے دکان کے ادھر ہی بس نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ کافی دعائیں ماشاءاللہ. بھی کرتے ہیں آپ کے, اللہ آپ کو ایسے ہی خوش و خرم رکھے اور ایسے ہی اللہ آپ کو آمین. ترقی دے. بہترین بہترین. دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے پیارے بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ دعائیں دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے, تھینک یو. یہ فین فالوئنگ ایسے یہ ہی ہے, چیزیں جو بالکل ہوتی ہیں یہ ہم لوگوں کا نہیں ہے. بالکل. ہمیں انما المسلمون اخوہ, مسلمانوں کا جو ایک دوسرے سے تعلق ہے نا, وہ فین فالوئنگ کا نہیں, وہ بردرہڈ کا ہے, بھائیوں کی بھائی طرح چارے کا. ہے, اخوا بھائی بھائیوں کی طرح ہے, بالکل بالکل صحیح بھائی کہہ رہے ہیں آپ. یہ خون کے رشتوں سے بھی بڑا ہمارا رشتہ ہے الحمدللہ. اسے کوئی نہیں ایسے ہی توڑ ہے, سکتا, یہ بے لوث ہے. بالکل بالکل ہاں بالکل تو ایسے ہی یہ ہے. چیز ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے پیارے بھائی. بڑا اچھا لگا. آمین جزاک آمین, اللہ. آپ کو بھی بہت شکریہ.
जज़ाक ये अल्लाह। सुने बे शुक्रिया। अमर हक भाई, ये कौन बोल रहे थे? मेरी स्क्रीन का रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, कौन थे ये? ये मुजम्मल भाई बोल रहे हैं। मुजम्मल भाई, ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। हाँ मुजम्मल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये जो है ना कादियानियों, इनसे बच के रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो अहमदी हूँ, तो ये कादियानी वाकई खतरनाक हैं, आपने सही कहा जो मैं नहीं 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 बुनियादी नहीं, तलीमें अहमदी में कादियानी में फर्क है। मैं अहमदी हूँ प्यारे भाई, वो कादियानियों से बचना है आपने। नहीं सेम ही है दोनों, अहमदी कदियानी नहीं, वही है। हाँ, ऐसे ये ऐसे खुद भी नहीं। है ना असल में। आपने उनके सामने असल में कह दिया ना, वो तो वो वही है। नहीं ये वो तो इजी सवाल बात है। पूछ रहे थे, हाँ, सवाल पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं 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 पता। ये मैंने यही। तो आपके हाँ, सामने अपना वो रखा। नहीं नहीं अच्छा किया, देखें आपने दिल खोल के रखा और साफ बात शफाफ खुल के रखा। सामने रखनी चाहिए, छुप के क्या है कि मुनाफिकत क्यों करनी चाहिए इंसान को। हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। आपके आने से पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तहरीरों पर ही बात चल रही थी और कादियानियत पे चल मैं रही थी। सुन और रहा जब था, मैं नीचे बैठ के काफ़ी टाइम सुन रहा था। हाँ, तो ये अहमदी हैं, ये एफी भाई जो है ना, ये अहमदी ही हैं। अच्छा अच्छा, कादियानी जो हैं, जिनको कादियानी मर्दई कहा जाता है, ये ऐसा वही ही है, हैं। पता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो पहले अहले हदीस था वो, कौन? ये गुलाम अहमद कदियानी। हाँ, ये सुन चले। हाँ, नहीं वाकई कुछ ना कुछ तो थे ना, वो जारी बात है। अब इतना तो स्पेस दें ना जी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਰਿਆ ਨਾ करो। तो कुछ ना कुछ तो थे वो। हाँ, नहीं कुछ ना कुछ तो थे, सही बात है। नहीं, इस पे कोई शक नहीं। देखें, जो उमूमी तौर पर उनका दावा सामने आता है वो यही आता है कि वो पहले मुसलमान अपने आप को कहते थे और मुसलमान थे, मुसलमानों के अकायद पे थे। बाद में वो उस तरफ गए ना हमारी नज़र के मुताबिक। बाद ठीक है में ना? वो गलत पट्टी पे चढ़ गए। हाँ, ये हमारा दावा है और इस पर हम बात किया करते हैं। और इस पर हमारे साथ अंजलिका भाई मौजूद हैं। अच्छा जी, देखते हैं यूसुफ भाई भी। अंजलिका भाई, आपने कोई बात और करनी है तो मैंने तो अपनी तरफ से राय रख दी है। अगर आप एग्री करते हैं तो गुड, अगर नहीं तो फिर मजीद उस पर रिसर्च करें, मैं यही नहीं कहूँगा। नहीं, आप बात करें। सबसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि 52 साल तक तो आप भी मेरे साहब को मानते रहे हैं, 52 साल तक तो 23 साल हमारे सही है। 23 आपके ज्यादा है मेरे साहब, तो आप भी थोड़ा ना ख्याल किया करें। हमारे 23 साल हैं, अरे, आपके 52 साल हैं जी। ये तो आप कहते हैं आप ख्याल क्या करें। आपको पता है कि हमें मिर्ज़ा साहब के उन 52 सालों से इतनी मोहब्बत है कि हम मिर्ज़ा साहब की उन 52 सालों की वजह से मिर्ज़ा साहब की बाकी सालों की किताबें भी पढ़ दी हैं। आप तो नहीं पढ़ते, नहीं नहीं, मैंने भी हम शुरू पढ़ते कर दी है हैं। अब यानी कमाल ये है कि मिर्ज़ा से वो कहते हैं ना कि मिर्ज़ा साहब को हम आपसे ज़्यादा जानते और आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ये हमारा ख्याल है मिर्ज़ा साहब के लिए। आप भी तो ख्याल करें। मिर्ज़ा साहब ने पता है क्या लिखा हुआ है? मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ज़रा मैं चलें आपको जुमला सुनाता हूँ, अब पता तीन चल दफा जाएगा कि मिर्ज़ा साहब का ज़्यादा ख्याल कौन करता है। ये देखिए मैं तीन आपको एक दफा बार वाला क्यों? जी, 3 दफा वाला बता रहे हैं, 3 दफा वाला। नहीं 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 नहीं, अच्छा एक और बताता हूँ। अच्छा हाँ, 3 दफ़ा वाला तो बड़ा मशहूर है ना, ये भी बताता हूँ। मेरे साहब कहते हैं, जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है वो दिल से इताअत भी करता है, हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है, हर एक तनाज़ा का मुझसे फैसला चाहता है। मगर जो शख्स मुझे दिल से कबूल नहीं करता, उसमें तुम नखुवत और ख़ुद पसंदी और ख़ुद इख्तियारी पाओगे। बस जानो कि वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि वो मेरी बातों को जो मुझे खुदा से मिली हैं इज़्ज़त नहीं देता, इसलिए आसमान पर उसकी इज़्ज़त नहीं है। यानी हम जब जमात अहमदिया के दोस्तों को कहते हैं कि आओ मिर्ज़ा साहब की तरफ आओ, मिर्ज़ा साहब ये कहते थे, तो मैंने कई बार देखा है, आपकी बात नहीं कर रहा, गहरी बात। देखें, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी इल्म अली में कुल है और अकल कुल है, नहीं। मगर मैंने देखा है कि हमने मिर्ज़ा साहब को आम अहमदी से ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है और हम उनकी बातों को पेश भी करते हैं। ठीक है, तो ये सही बात। माशाल्लाह वड़ैच साहब भी आ गए जी। जी हैं, किधर गए वड़ैच साहब? कितने गए ने? तो इजलिका आपने भाई आवाज दी चले गई। पता नहीं, मैंने आवाज़ दी है, मैंने कहा था रौनक इन द हाउस, तो वो निकल गए हैं। ठीक है, दोबारा ले ले। आज आते हैं आवाज़। आज हो गया, मैंने पिक किया तो गए उनको। ठीक आ- ठीक आ- ठीक। आ- आपको तरावियां पढ़ाए हम। हैं? हाँ कितने जी, कितने ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं गाना चलो, ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? कितने मिनट वाली? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਦੇ 'ਚ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ में एक बगारत ਉਹ रहता है। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? हाँ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ اور نادر شاہ گیا دوئے پاس سلام نادر شاہ آ گیا، ایک تراویح ایک رکعت ختم۔ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਉਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਬਸ ਦੂਈ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜੇ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 2 ਉਸਤਰੇ ਇਤਰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਅਲਾਮ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 2 ਉਸਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। क्रिश्चियन लगते हैं मुझे। जी क्रिश्चियन है ना आप? नहीं जी, मैं मुझे गाना का मरबी हूँ। नहीं, आप क्रिश्चियन है। نہیں ویسے ہو سکتا ہے نہیں کہ یہ الہام جو ہے، یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے آپ نے الہام سے لگایا انجلیکا بھائی؟ دادا یہ کیسے مطلب؟ انہوں نے نا حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ کو، کیونکہ مسلمان کوئی ایسے داغی نہیں کرتا، انہیں عربی نہیں آتی، اور صرف عربی انہیں نہیں آتی جو کہ ہمارے پاکستانی ہوں لیکن کرسچن ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے نام ہی نہیں ٹھیک نہیں لیا حضرت علی کا، اس لیے میں سمجھ گیا یہ کرسچن ہے۔ اور جو شعر بنایا نا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے مسیح کا وہ ایک ہے پرانا سا اختخاب وہ لگایا ہوا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی ٹوٹی بستی میں نا، یہ جو ان کے مسیح وغیرہ ان کا اپنا ہی ہے، یہ یہاں پہ مجھے ایک کرسچن ہے انہوں نے بتایا تھا، تو ان کا یہ لوگو لگایا ہوا ہے۔ بھائی جان یہ بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے حضرت علی کی ذوالفقار کی ایک تصویر ہوتی ہے، شہنشاہ صاحب دی پوری کنڈلی کاٹ لی انہوں نے۔ ہاں جی، جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جی جی، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار جو نام ہے جس کا، نام پورا لینا نہیں، حضرت علی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہاں جی نہیں وجہ، ہاں جی، تو ان کی جو ذوالفقار ہے، اس کی جو تصویر ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے شاہ مرداں جی۔ تو ایسے ہی میں نے بھی 2 استرے بنانے ہیں اور اس کے اوپر لکھنا ہے شاہ قادیاں، اور 2 استرے عطر کی شیشی والا لام اس کے اوپر نا، وہ لکڑی سے کھداتے نہیں ہیں، کھداتے ہیں جس کو۔ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ، یہ 2 استرے ہیں یا 3 استرے ہیں؟ نہیں میں بتاتا ہوں ہمارے بھیا 2 استرے ہیں 3 استرے الہام؟ 2 استرے ہیں بھائی، چیک کر لیں، 2 ہیں۔ بلال نہیں صاحب میں بتا دیتا 2 ہوں، استرے عطر کی شیشی آپ چیک کر لیں۔ دیکھیں انجلیکا بھائی آپ ہی بتائیے گا، میں یہ بول رہا ہوں، ابھی آپ بول ہی رہے تھے کہ دیکھیں پھر مرزا صاحب کا خیال رکھیں، وہ دیکھیں مرزا صاحب کے الہاموں کا ایک پورا تانتا بند گیا، دیکھ لیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ کرسچن بھائی ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دراصل میں یہ یسوع تھے وہ کس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، کس دن؟ اور آپ یہ دیکھ کر راوی کی روایت کو پرکھا بھی جا رہا ہے تاکہ کوئی کسی قسم کا الہام، اور یہ جو الہام ہے، جیسے یہ پٹی پٹی الہام کے کی، بارے میں میں نے یہ پوچھا کہ ان علاموں کے اوپر میں دن- اعراب بھی لگوا رہا ہوں۔ نہیں دن کون سا تھا، دن کون سا تھا وہ؟ پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا، میں تو گانا کا مجھ سے آپ مرزا صاحب کی باتیں پوچھیں۔ یہ جو الہام ہے نا پٹی پٹی کی، پیارے بھائی اب اس کے اوپر میں اعراب لگوا رہا ہوں تاکہ یہ پیور طریقے سے، یہ نہ ہو کل کو کوئی غلط پڑے۔ اصحاف کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں گے؟ جی اپنے خدا کے اصحاف کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ کیسے مرا اور پھر زندہ ہو گیا؟ اوئے ہوئے بھائی میرا تو کوئی خدا نہیں، میرا خدا تو وہی ہے جو، شہنشاہ بھائی یہ لاش کا پوچھ رہے ہیں، یہ لاش؟ اچھا نہیں، یہ لاش کا تو آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں جس کا پوچھ رہا ہوں نا وہ شہنشاہ بھائی کو پتا ہے، اور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کتاب میں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، کہ وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ اچھا پتہ نہیں، مینوں نہیں پتا، ہمارے ہاں 3 دن بعد نہیں، ہمارے ہاں فوت ہو گئے تو بس فوت ہو گئے۔ 3 دن والی جو بات ہے عامر بھائی، اس سے مجھے یاد آیا، یہ 3 دن والی بات مرزا صاحب نے بھی لکھی ہے، اور اس کو تشبیہ دی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔
آپ کو یاد ہے ہمارا کہ جو یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعے کے ساتھ انہوں نے جی تشبیہ دی ہے، جی 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 اور یہاں میں حیران ہوا تھا کہ مرزا صاحب اس واقعے کو صحیح مانتے ہیں، یعنی معجزہ مانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ زندہ رہے ہیں. میں وہ غلطی تو نہیں کھا رہا عامر بھائی اس میں؟ مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک میں نے چیک کیا مرزا صاحب نے اس پر کلام نہیں کیا ہوا کوئی. یعنی اس کے ہاں، اور اس کو تشبیہ دیا باقاعدہ طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کا 3 دن بعد آنا اور اپنے تو اپنا کیا نام ہے آپ کا انجلیکا بھائی، یہ بات تو مرزا صاحب بھی مانتے تھے، اس میں کیا؟ نیچے 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 ایک ایکسپلینیشن آئی ہے، اگر وہ پڑھ دیں تو آپ کلیئر ہو جائے گا. آئے 2 استرے، ایک مرزا کے ختنہ کے لیے، ایک حضرت عیسیٰ بھائی کے بات لیے. سنو لیکن پیارے بھائی، اب اب بات سنو یار، آپ کو تو بالکل تمیز نہیں ہے شہنشاہ بھائی. بھائی جان یہ نیچے لکھا ہوا میں وہ پڑھ رہا نہیں ہوں سر. مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا نا، میری تو اسکرین نہ کھا رہی. آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ انجلیکا ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں، ایک یہ منٹ نا. انجلیکا احمد بھائی، نہیں، یہ ظاہر احمد صاحب احمدی ہیں، مرزا صاحب کے ماننے والا ہوں، انہوں نے یہ بات کی اور وہ شاہنشاہ صاحب وہ پڑھ رہے ہیں. نہیں وہ میں نہیں وہ پڑھ پڑھ رہا ہوں اس کا بھائی. اسکرین شاٹ لے وہ لینا نہیں چاہیے پڑھ. ویسے یہ بہت پر وقت تاکہ سند یار رہے. یہ وہ سنیں. اس نے تو مرزا صاحب کی گستاخی کر دی ہے، یہ ظہیر نے کوئی شرم کو اچھا نہیں پتا چلا کیا کر گئی. ہاں بس جی ٹھیک ہے. اب ظہیر نہیں احمد بھائی ایک منٹ، وہ- نہیں اچھا ون سیکنڈ، ایک منٹ، انجلیکا صاحب یہ نیچے کمنٹ دیکھ لیں آپ، نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا نا سر میں. آپ ذرا موبائل کی اسکرین آن کریں. میں کی ہوئی ہے، وہ بلیک ہے میری کافی دیر سے. وہ کہہ آپ رہے کی ہیں کہ ٹک اسکرین ٹاک ان کی نا ٹک ٹاک کی اسکرین سٹک ہوئی ہے، ان کو پہلے بھی گلچ کہہ ہو رہے گیا. تھے. ہاں وہ glitch. میں دوبارہ اتر کے واپس آؤں گا تب شاید صحیح ہو جائے. اتر کے واپس میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو اس میں یہ نہ ہو کہ کسی مسلمان نے شاید کوئی. میں لگا ہی نہ دوں، آپ لوگ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جائے گا پھر آئے گا، میں لگا ہی دیتا ہوں. آپ لگا دے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی بھائی ہیں آپ، مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پڑھنے میں آ رہا، آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ جی جی مرزا صاحب نبی ہیں؟ جی نبی ہیں. دیکھو نا، آپ نہیں نہ مانتے. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں بعد ہاں پڑھ لو جی. خاتم النبیین. ہاں ہوں پڑھ لو. دیکھو یہ دیکھیں، یہی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ہماری جماعت کے ہیں ظہیر احمد صاحب. یہ کہہ رہے ہیں 2 استرے، ایک مرزا کے ختنہ کے لیے، ایک عیسیٰ کے لیے، لیکن ان Well, کی مجھے نظر خوشبو کو ایک شیشی عطر کہاں کی. پر ہے؟ میں آپ کو نہیں ڈراپ مجھے کر کے اٹھاؤں؟ میں آپ جا رہا ہوں، آپ مجھے لے لینا. نہیں بات تو سنیں، میں نیچے ہاں میں دوبارہ اٹھاتا لے لیں تاکہ ان کو غلط فہمی نہ ہو کہ کہیں شہنشاہ بھائی نے کر دیا. وہ پہلے ہی ہاں شہنشاہ بھائی نو انہوں نے پہلے ہی ہاللویا کر دیتا جی. ہاں نہیں میں تو دیکھیں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے. اب یہ 2 استرے جو سے ہیں، ان کی پکچر بنانا اور ان کو لکڑی کے اوپر کند کروا کے لکھانا، اچھا وہ کیا نام ہے یہ بھائی، الہام دوبارہ کو آئیے ذرا محفوظ اوپر. کرنے کے لیے. نہیں ان کو آنے دیں. ویسے شہنشاہ بھائی میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ ان کو کمنٹ نہیں نظر آیا مگر تھوڑا لوگو دی ڈیٹیلنگ نظر آئی جو انہوں نے. ہاں وہ دیکھو ذرا. نہیں آگے آ ہیں رہی ہیں اوپر ایفی بھائی کلک آگے کرو ہیں. بھائی. آ یہ گیا. یہ شہنشاہ بھائی ان کو بتائیں کہ آپ نے ایفی بھائی کو بتائیں یہ کہ یہ اوپر ختم البت لکھا ہوا ہے، ان کو لگا کہ وہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ختم نبوت لکھا ہوا ہے جناب. اور یہ کدھر سال کدھر میں لکھا لگا ہوا دیں ہے؟ یار، یہ بات میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سال بھائی پہلے وہ لگا دیں اب وہ تاکہ لگا دیں. لیکن یہ کل کو کوئی ہمارے اوپر الزام لگا دیں مرزا صاحب کی گستاخی. نہیں دوسرا یہ کہ انجلیکا بھائی کا اگر کنسرن ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، اچھی بات ہے. ان کو لگا کہ بھائی کسی نے کر دیا. ہاں یہ ذرا خود پڑھ دیں آپ تاکہ ہم نہ پڑھیں، ہم مخالف ہیں. آپ نے کہا تھا کہ جو ماننے والا ہے وہ پڑھے تو کوئی ایسی بات کرے تو گستاخی نہیں ہوگی. انجلیکا بھائی خود پڑھ لیں. موجود ہے، انہیں کال ڈالو وہ اوپر آ جائیں گے. ان کا کیا ہے؟ انجلیکا بھائی، جی جی انجلیکا بھائی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کمنٹ جو یہ اسکرین شاٹ. یہ گستاخی میں نہیں پڑھ سکتا. آپ کو پتہ نا یہ شخص کون ہے؟ ظہیر احمد. نہیں مجھے نہیں پتا، میں ابھی سال 1.5 سال بعد آیا ہوں. یہ نئے ہیں کچھ. یہ احمد نہیں، یہ بہت پرانے ہیں. یہ آپ سے بھی انہوں نے نال دے بابے بھی مر گئے تے کہاں بھی مر گئے تے جن بھی مر گئے. میں تو انداز ان کے دکھاتا ہوں. یہ احمد ہی ہیں اور یہ وہ شخص ہیں جو مرزا صاحب کو گالیاں بھی دے چکے ایک دفعہ سیدھی سیدھی. ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا یعنی غلطی سے نہیں یار یہ سب تو کے ہمیں دس میں. بات نہیں پتا. اللہ ہاں یہ اکبر، ذرا آپ کو یہ تفصیل بھی سے نہیں بتائیں. پتا؟ ہوئے ہوئے. غلطی سے اچھا ایک ہوتی ہے سبقت لسانیت، اس سے نہیں، خود یعنی جیسے ابھی ایک حرکت اچھا کی وہ ہے اب نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرنا شروع ہو گیا، میں اس کو میوٹ کر رہا ہوں، بعد میں کیے گا کمنٹ. کیا یہ لکھا ہونا حضرت یہ جو عیسیٰ کی
ہماری یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی، اگر آپ 2-3 منٹ مجھے دے دیں مہربانی کر کے، تو میں ان بھائی سے ایک جی بات جی پوچھنا پلیز چاہتا ہوں. پلیز کریں. نہیں میں یہ بات پوچھنا آپ شہن صاحب بھائی جو مرضی پوچھ لیں، لیکن تہذیب اور تمیز کے دائرے میں میں رہ ہاں کہتا ہوں جی، پلیز پلیز میرے سے شہنشاہ بھائی زیادہ پلیز. آپ نے ہاں دیکھا نہیں اچھے بھائی. ہوگا ہاں انشاءاللہ. شہنشاہ ویسے یہ بھائی بات پلیز. ٹھیک آپ ہے، کی باتیں 2-3 انجلیکا دفعہ بھائی نا کافی بہت ٹائم سے تہذیب سے آج بات کی. اس براڈ میں موجود رہی ہیں، اور کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی، اور میں ان کی اس وجہ سے ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے آج ایک اچھا احمدی ہونے کی بلال بھائی آپ ثبوت یہاں دیا. پہ ہیں نا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہوں، میں جاؤں گا، تو آپ ہیں نا یہاں جی پہ؟ جی جی جی. آپ ذرا تھوڑا دیر موڈریٹ کرا دیں کوئی. یہ دیکھیں جی، آپ نے جو ابھی ایک الزام مرزا صاحب کے اوپر لگایا ہے، تو یہ بات مجھے بالکل بھی آپ کی قبول نہیں، کیونکہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں، کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 27 پہ یہ تحریر درج ہے. آپ ان کو نبی مان رہے ہیں، وہ اپنے نبی ہونے سے انکار کر رہے ہیں. جی پیارے بھائی، پتہ کیا وہ ہیں امتی نبی، ٹھیک ہے. اصل میں ہوا کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہم پیارے نبی ہیں نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں خاتم النبیین، ٹھیک ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک، ٹھیک ہے. ایک بات آپ کو ضروری یہ سمجھنی ہے، اب جب نبی نہیں آنا ہے قیامت تک، ٹھیک ہے، تو انسانوں نے جیسے میں آپ یا دوسرے تیسرے، انہوں نے گمراہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے. گمراہی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جیسے پہلے امتیں گمراہ ہوئی تھی. یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی. یہی تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، ٹھیک ہے. وہ آتے رہے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے بزرگ ولی ہوئے ہیں اس ماشاءاللہ اسلام میں، آپ کو اس بات کا علم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، ٹھیک ہے، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ٹھیک ہے. وہ کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب میرے صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں وہ ہوں. تو فوت نہیں ہوگے قرآن پاک کی 30 آیتوں کی وجہ سے؟ جی جی، وہ وفات پا چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، وفات پا گئے ہیں، لیکن وہ پھر آئیں گے؟ نہیں، وہ نہیں آئیں ہاں، گے. وہ یہ نہیں چیز آئیں گے. نا میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا، یہ جو چیز ہے نا استعارہ کے رنگ میں بولی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے میرا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور میرا بیٹا پیدا ہوا. اب اس کے خواص اس سے ملتے ہیں جو پہلے والا تھا. جیسے وہ مثلا ہوشیار تھا، یہ بھی ویسا تھا، ٹھیک ہے. اس کی عادتیں اس کے ساتھ کافی میچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو لیکن فوت ہوا ہے وہ تو فوت ہو گیا نا، ہاں وہ وہ تو تو نہیں فوت آیا ہو نا. گیا، ہاں وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا ہے. یہ وہ دوسرا نہیں آیا. خواص اس کے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں یہ تو وہی میرا بیٹا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ کی طرح ایک نبی آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں آیا. کیا لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے حدیث میں؟ اصل میں بلال بھائی پتہ کیا بات ہے کہ کسی بھی انبیاء کی نا بالکل پرفیکٹ ایسے خاص نشانیاں ہوتی ہیں نا کہ بالکل پرفیکٹ، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، تو کوئی بھی قوم دھوکہ نہ کھاتی، ٹھیک ہے. آپ نے جو نہیں، مرزا صاحب کو پڑھا ہے، کیا اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مرزا صاحب اجرائے نبوت کے قائل تھے یا ختم نبوت کے قائل تھے؟ وہ ختم نبوت کی، ختم نہیں اس اجرائے نبوت کے. نبوت کی، سوری جی، نہیں سوری، اجرائے نبوت کے قائل تھے. جی اجرائے نبوت کی. اچھا، دیکھنا شہنشاہ بھائی گفتگو کے اینڈ دے اوتے شہنشاہ بھائی نے کدھر انہاں نو غیر احمدی نہ کر لیں. اچھا، اس میں وہ مرزا صاحب کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے بعد دیکھنا آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. جی دوسرے انشاءاللہ. الزامات جو میرے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص لیلۃ القدر کا منکر ہے، معجزات کا انکاری ہے، معراج کا منکر ہے، نیز ختم نبوت کا مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے. یہ سب الزامات باطل و دروغ محض ہیں. ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے
جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور میری کتاب تواضع مرام اور رضالہ حام سے جو اعتراض نکالے گئے ہیں یہ نکتہ چینوں کی سراسر غلطی ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد جامعہ مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بدین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب بتائیں ختم نبوت قائل ہے اجراء نبوت قائل ہے؟ نہیں پیارے بھائی، آپ کو نا تھوڑا سا غلطی لگی ہے، اصل میں بات کیا ہے، صحیح بات بتاؤں شہنشاہ بھائی، کیونکہ آپ ہیں کرسچن، آپ اس لیول سے سوچتے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا وہ اپنا اس لیول سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صرف اس کا لیول چینج ہونے کی وجہ سے نا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اور دوسری بات نہیں ہے اس میں۔ نہیں کنفیوژن تو لکھا بھائی چلے وہ تو ان کو لگ سکتی ہے۔ آپ نے پہلے کہا کہ مرزا صاحب اجراء نبوت کے قائل تھے، اب اس تحریر کو سننے کے بعد آپ کا کیا موقف ہے کہ مرزا صاحب اجراء نبوت کے قائل تھے یا ختم نبوت کے؟ یہ بتا جی دیں ان کو چھوڑ۔ بلال بھائی، وہ اجراء نبوت کے ہی قائل تھے، ختم نبوت کے بالکل قائل نہیں تھے۔ ٹھیک ہو جی ملک صاحب ان کا ویسے جواب۔ وہ کہتے ہیں اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائک کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکار، اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات اور معراج نبی سے بکلی منکر ہے۔ لہٰذا امین اظہار الحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افترا ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں، نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ کا منکر ہوں، بلکہ ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہے، اور سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ کہاں سے پڑھ رہی ہے؟ دو نمبر کا نہیں کرے گا، ہاں ریفرنس دے دیں۔ یہ اس کا حوالہ دینا، حوالہ یہ دینا۔ یہ جناب علی یہ مجموعہ اشتراط جلد اول صفحہ نمبر 230 اور 231 پہ موجود ہے جناب۔ اور وہ جو دہلی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، اور جو دہلی مسجد والا بھی بتائیں۔ وہ بھی مجموعہ اشتراط جلد اول صفحہ نمبر 255 پہ موجود ہے۔ مرزا صاحب ختم نبوت کے قائل تھے، اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں، وہ اجراء نبوت کے قائل تھے۔ یہ تو بھائی میرے کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا چکر ہے، کرسچن ہوتے ہوئے آپ کو اتنا زیادہ پتہ ہے؟ بھائی جی ہم تو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ شہنشاہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے میرا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی ضرور۔ اچھا، غلطی معاف کیجئے گا، مجھے علم نہیں ہے، اگر کوئی مثلا ایسا لفظ ہو نا تو مجھے پلیز بتا دیجئے گا، میرا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے۔ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا بغور، تو وہاں پر ایک تحریر میرے سامنے گزری، ٹھیک ہے، کہ جو یسوع ہیں وہ پہاڑوں پر بھی گئے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں صراؤں پر بھی، اور انہیں شیطان آزما رہا تھا۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا پہلے، اس لیے میں وہ شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر شیطان انہیں آزما رہا تھا 5 دن، وہ اینڈ پر جاتے ہیں، وہاں کیا وہ اس کو بولتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کا، ایک منٹ ذرا میں کا یہ پہلے بات جی آپ نے لکھا بھائی ضرور یہ سوال کیجیے گا، میں ایک دفعہ نا یہ ریفرنس شو کروا دوں، یہ ملک صاحب یہ آپ اس کی توسیع کر لیں دوبارہ، یہ جو نیا ایڈیشن ہے۔ آپ کسی غلطی میں ہیں میرے بھائی، میں مسلمان ہوں اور گانا میں مربی تعینات ہوں، اور میں وہاں پہ مرزا صاحب کے علامات کے اوپر اعراب کا کام کر رہا ہوں، اور جو مرزا صاحب کے علامات جو خدا کی طرف سے ہوئے ہیں، خدا کا جو کلام ہے، اس کو میں بڑی بڑی سینریوں میں لکھوا رہا ہوں، اور ان کو مطلب خوبصورتی کے ساتھ بنوا رہا ہوں۔
मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ मेरे भाई। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपने जी रेफरेंस अभी पढ़ा है ना, ये 255 पे नहीं है, 273 पे है। ये अभी ये हाँ एडिशन जी, इसका वो चेंज हो गया। चेंज किया है इन्होंने। ये अपना क्या नाम है आपका जीविका भाई, ये एक आजिज में मिर्जा साहब जब 1891 में गए थे ना दिल्ली, उधर दिल्ली में मियां नजीर साहब दिल्ली साहब से मुलाकात के लिए, ये वहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा इश्तिहार है 23 अक्टूबर 1891। इस इश्तिहार में ये इबारत मौजूद है, एक आधा इसका यहाँ पे आ गया। ये इससे अगला जो इश्तिहार है मेरे ख्याल से वो है, ये है 2 अक्टूबर का, 23 अक्टूबर का। हाँ 23 अक्टूबर का। चले वो जितनी देर ढूंढ रहे हैं हम, शहनशाह साहब आपसे पूछ लेते हैं। जी आपने जी कहा कि आप गाना में होते हैं और तरावियां पढ़ाते हैं, हाँ जी भाई। लेकिन तो हमारी कैसे तरावी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा तफसील। आपसे थोड़ी हाँ मुख्तलिफ तफसील होती है। हम कैसे कैसे। देखिए, जो कलाम है, खुदा का कलाम जो मिर्ज़ा साहब के ऊपर नाजिल हुआ है, पटी पुटी गई है। जैसे ये कलाम नाजिल हुआ है, लाहौर में एक बेशरम रहता है, ये एक दूसरा कलाम है, तो हम ये पढ़ते हैं उनमें और सीधा सजदे में। नहीं शहनशाह भाई, जी भाई। वैसे तो जो है ना रमज़ान मुबारक में जो शैतान होता है ना, उसे अल्लाह ताला जकड़ देता है। लेकिन आप जी कितने बड़े शैतान हैं कि आप रमज़ान में भी खुलेआम फिर रहे हैं और मुसलमानों के बीच आके बैठे हुए हैं। भाईजान, क्या ये अच्छा खुदा सुन का ले, कलाम नहीं है? नहीं, जो मैं भी कोई बात कर रहा हूँ। अब जो भी अच्छा है, सुन ले, आप अच्छा मिर्ज़ा साहब को मानते हैं। नहीं, सुन मैं ले, बात वो नहीं कर रहा हूँ शहनशाह सुन भाई। ले। मैं जी मैं बात मैंने करी नहीं, बात मैंने अलग बात कर रहा हूँ, जो आप शायद नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा अच्छा हूँ सुन ले, ये आ गया सामने, अभी सुन जी ले। आप ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जो कह रहे थे ना, ये 292 पे है। ये 20 अक्टूबर 1891 का जो जलसा बहस था ना, वो इश्तिहार है। इस इश्तिहार के जब आप एंड पे जाएंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे 296 पे, तो ये वो वाज़ह हो कि इख्तलाफी मसला जिस पर मैं बहस करना। अच्छा आमिर अकवी, आप ये सुनिएगा, आप इसमें हमारी रहनुमाई भी आमिर अकवी कीजिएगा। मिर्ज़ा साहब हयात वफ़ात ईसा के मसले को इख्तलाफी मसला कह रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, दूसरा कह रहे हैं कि किसी हदीस से सही मरफू मुत्तसिल नहीं मिल सकेंगे। यार सही मरफू और मुत्तसिल, ये शर्त रखी है दूसरी। तीसरी हदीस कहते हैं कि कुरान करीम की जो आयत सरीहा और अहादीस सहीहा मरफूआ मुत्तसिला से वफात ही साबित होती है। अब हमें वो हदीस चाहिए जिसमें उनकी वफात का जिक्र है, सही हो, मरफू हो, मुत्तसिल हो। और ये जब मिर्ज़ा साहब एड्रेस कर रहे हैं तो मुसलमानों को कर रहे हैं, इसका मतलब हदीस वो सही और मरफू और मुत्तसिल होनी चाहिए जो मुसलमानों के असूल हदीस के ऊपर पूरी उतरती है। भाई ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये नहीं कि दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इख्तलाफी मसला एक होता है असूल के अंदर किसी के साथ, तो उसे हम इस तरह इख्तलाफी नहीं कर देते, ये तो हमारा इख्तलाफी मसला है। ये तो ऐसे भी होता है सामर भाई, आमतौर पे ऐसे नहीं होता। जब असूल के ऊपर, क्या हम ये कहेंगे कि इस ईसाइयों के साथ हमारा जो ये मसला है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, ये नहीं, क्या हम इसको सिर्फ इख्तलाफी मसला कहेंगे आमर भाई? नहीं, असूली मसला है, असूल में मसला है, इख्तलाफी मसला नहीं होगा। इसका मतलब मिर्जा साहब ने ये बात कह के इस बात के ऊपर मुहर लगा दिया कि मिर्जा साहब के नज़दीक ये बुनियादी मसला नहीं था। इसके अलावा भी दलाइल, बहरहाल जो हम बात करे थे वो और थी। उसमें यह था कि मिर्जा साहब का खत्म नबूवत का क्या इकरारी है या इनकारी है। तो इसमें कहते हैं कि दूसरे इल्ज़ाम जो मेरे पर लगाए जाते हैं कि ये शख्स लैलतुल कद्र का मुनकर है और मोजज़ात का इनकारी
اور معراج کا منکر اور نیز نبوت کا مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے۔ یہ سارے الزامات باطل و دروغ گو ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ سنیے گا انجلیکا بھائی، جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب انجلیکا صاحب اس ساری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں، کیا مرزا صاحب ختم نبوت کے منکر تھے یا ختم نبوت کا انکار کرتے تھے؟ جی نہیں ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے میرے بھی، ہم اجرائے نبوت والے۔ تو پھر آپ دین اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں بھائی، مرزا صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نہیں کچھ بھی کہہ رہے، یہ آپ تو مرزا صاحب کی تحریر پڑھ کے سنا رہے ہیں نا۔ اور جو نہیں لوگ شہنشاہ جو بھائی، جی وہ اب آپ صحیح ہے تحریر پڑھتے رہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا مر سکتا ہے؟ یہ تو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو پوائنٹ آف کیا اسے کہتے ہیں، بون آف کنٹینشن، کیا عمر بھائی ہوتا ہے انگلش میں، یہ جو مسئلہ بڑا تنازع آ جائے، کانٹراڈکشن آ جائے بہت ہاں زیادہ۔ متنازع بون آف کنٹینشن۔ ہاں اب contention یہ ہے۔ انجلیکا بھائی آپ کے اور مرزا صاحب کی جو مجموعہ اشتہارات کی عبارت ہے، اس میں یہ کانٹراڈکشن ایک دونوں کے بیان میں آ گئی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ایسا شخص بے دین ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ساتھ کہ مرزا صاحب بھی ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے، اس کے منکر تھے؟ نہیں جو مرزا صاحب ہیں وہ اجرائے نبوت کے قائل تھے۔ نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ختم نبوت کے منکر تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اجرائے نبوت کے قائل تھے، یہ کہہ رہا ہوں۔ ختم نبوت کے منکر تھے؟ نہیں اجرائے نبوت کے قائل تھے حنیف بھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ختم نبوت کے بارے میں کیا رائے تھی؟ نہیں آپ سمجھے نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ہاں جی، ایک ہوتا ہے ان، ایک ہوتا ہے آؤٹ۔ جو بندہ آؤٹ ہوتا ہے وہ ان نہیں ہوتا، جو ان ہوتا ہے آؤٹ نہیں ہوتا۔ چلے یہ میں تو بات اپنی آسانی کے لیے شاید میری کام علمی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کیونکہ اجرائے نبوت کے قائل تھے، اس لیے وہ ختم نبوت کے منکر تھے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندہ باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے۔ مثلا ٹھیک ہے، میں یا کمرے کے اندر ہوں یا کمرے کے باہر ہوں، دو باتیں۔ جب میں کمرے کے باہر ہوں گا تو جی مجھے تو کہے گا کیا تم کمرے کے اندر ہو، تو میں کہوں گا نہیں۔ جی بالکل گڈ۔ اب definitely۔ مجھے بتائیں ختم نبوت، آپ نے یہ بڑی پیاری مثال، آپ نے مطلب یہ بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جی اور ضد بالکل مطلب جی اب جو جی انسان ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ اجرائے نبوت کا قائل ہوگا، قائل ہوگا، اور جی جو اجرائے نبوت کا قائل ہوگا وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ منکر ہوگا، جی۔ جزاک اللہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکاری بے دین دادا اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کی بات ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس عبارت کے تحت آپ مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج؟ میں مسلمان جی، اس کا مطلب آپ ختم نبوت کے قائل ہیں، نہیں اجرائے نبوت کا قائل ہوں۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں ختم نبوت کا منکر۔ نہیں کتنے مثال دیتے ہیں۔ میں اجرائے نبوت کا قائل بس۔ ٹھیک ہے جی جی، امن بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم ایسے پریکٹس کر کے آؤ تھوڑا سا، ابھی آپ کو اتنا میں یہ علم کہہ نہیں رہا ہے، ہوں ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں نہیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہ بات غلط ہے، میں یہ یہ بات ہے کہہ کہ رہا ہوں کہ اور مرزا بھی بڑی صاحب اچھی بات کہتے ہے۔ ہیں، اچھا ایک بات ہے کہ مرزا صاحب اپنی اچھا وفات سے ملک 20 بھائی، گھنٹے پہلے عامر جی حق جی بھائی کو ذرا موقع دیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، ایک پلیز۔ سیکنڈ میں بس ایک بات نہیں کر میں لوں سن رہا پھر ہوں، میں سن رہا ہوں، ملک صاحب کرو گل اپنا، شہنشاہ بھائی جی۔ جی مرزا صاحب اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے، وفات سے 20 گھنٹے پہلے کہتے ہیں نا، جب بندہ مرتا ہوتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود صفحہ نمبر 325 جلد دوم۔ یہ بھی مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں ہوئے اور ہوئے اور کہ میں نے نیا دین بنا لیا ہے، یا میں کسی الگ قبیلے کی فکر میں ہوں، قبلے کی فکر میں ہوں، اور نماز میں الگ بنائی ہے، یا قرآن کو منسوخ کر کے اور نیا قرآن بنا لیا ہے۔ سو اس تہمات کے جواب میں میں بجز اس کے کہ لعنت اللہ للکاذبین کہوں گا، اور کیا کہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں اس کے جواب میں صرف کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین۔
یہ آپ کو کہہ رہے ہیں انجلیکا بھائی، یہ ہوئے مجھے نہیں ہوئے کہہ رہے. ہوئے ہوئے میں مربی صاحب کان پھاڑ لیں. اب میں دیکھ لیں. ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ لیکا بھائی کے بارے میں نہ استعمال کریں نہیں پلیز. نہیں میں نہیں وہ کہہ رہا. بلال نہیں حنیف نہیں، یہ بھی بھائی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، یہ چلیں ہمارا جی، بس تقریبا ہے. بلال حنیف ٹھیک بھائی ہے. پتا کیا دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے اکثر نا وہ لیڈر ہیں ہمارے پاکستان کے، ایک عمران خان صاحب، وہ یہ کہتے تھے ایک یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، دوسرا انہیں مثلا کوئی ہے بھی نہیں کہ ہم تھوڑا پڑھ لکھ لیں. یہ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ انہیں عربی نہیں آتی، چلو کوئی بات نہیں آتی، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کرسچن ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. اب انہیں اردو بھی نہیں آتی اور اردو بھی غلط ملت پڑھ رہے ہیں. جی جی، السلام علیکم. اویس خان بھائی نیچے موجود ہیں، آ جائیں اویس بھائی اوپر، اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جی جی جی. جی، تو انہیں اردو بھی نہیں آتی، تو انہیں کہے کہ پلیز یہ نہ پڑھے، بس. صحیح ہے، انہیں اردو بھی صحیح نہیں آتی، یہ تو غلط بات ٹھیک ہو ہے. گیا. ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ایمانداری کا تقاضا ہے کہ انجلیکا بھائی یہاں پہ میں اس دوران کام بھی کر رہا تھا، بزی ہو گیا تھا، آف لائن ہو گیا تھا. انجلیکا بھائی نے آج بہت بہترین بات کی، بڑے طریقے اور سلیقے سے بات کیا. میں ان کا قدردان ہوں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں ان سے امپریس ہوا ہوں. جی عامر بھائی، اوور ٹو یو. بے شک میں بھی یہ بات کہنا چاہنے لگا تھا، اور آپ نے یہ سمجھیں کہ جیسے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے رکھ دیا